اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 13 مئی بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 207 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1149 سے لے کر 1151 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1149 یہ ہے باب مجالس السعادات، ہے کہ راستوں کی بیٹھکوں کا بیان، یہ جو لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں اس کا بیان۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال عن علاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن المساجد مجالس بالسعادات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کے مت لگایا کرو۔ نہا عن المجالس بالسعادات، یعنی راستوں پر بیٹھنے سے آپ نے صحابہ کو منع کر دیا۔ یہ جو لوگ دروازوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، گلیوں کی نکروں پہ بیٹھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یشق علینا الجلوس فی بیوتنا، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا تو ہر وقت گھروں میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، ہر وقت گھروں میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، ہم جمع ہوتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں، اب ہر وقت گھروں میں بیٹھے رہیں یہ تو بہت مشکل ہوگا، اس پر شاید عمل نہ ہو سکے۔ تو قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن جَلَسْتُمْ فَأْتُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا، بھائی اگر تم نے ہر حالت میں راستے پر بیٹھنا ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو، پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ تو قالوا وما حقها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ راستوں میں بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ تو پہلی بات آپ نے فرمائی قال ادلال السائل، پہلی بات فرمایا راستوں پر بیٹھنے کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے راستہ معلوم کرے تو اس کی رہنمائی کر دو۔ یہاں ماشاءاللہ لوگ اچھا راستہ بتاتے ہیں ہمارے گجرانوالہ میں، بلکہ سارے ایریے میں، لاہوریوں میں بڑی گندی آتے ہیں، راستہ صحیح نہیں بتاتے بلکہ غلط بتا کر خوش ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایسے ہی کہہ دیں گے ادھر چلے جائیں، ادھر مڑ جاؤ، ادھر مڑ جاؤ، اور الحمدللہ یہاں لوگ گھروں سے باہر نکل کر پورا توڑ تک بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو پہلے یہاں جانا پڑے گا، پھر یہاں جانا پڑے گا، اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ساتھ بھی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ راستوں پر بیٹھنے کا پہلا حق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا آ گیا جس کو راستے کا معلوم نہیں، اس نے سوال کیا، اس کی مکمل رہنمائی کرو۔ دوسرا حق ورد السلام، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو پھر تم سلام کا جواب دو۔ بولو بھائی، سلام کا جواب دو۔ یہ نہیں ہے کہ گزرنے والا سلام کرے اور آپ گپوں میں مصروف رہیں، گزرنے والا تو سلام کرے اور آپ اپنے معمولات میں بیٹھے رہیں، یہ راستوں پر بیٹھنے کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا وغض الابصار، نگاہیں نیچی رکھو۔ بولو جی، نگاہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی چھاپر میں کوئی چیز ڈال کے جا رہا ہے، اس کی بھی تاڑ شاڑ جائز ہے؟ کوئی بولتے نہیں ہو۔ بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ چھاپر کے اندر کی چیز بھی سمجھ لیتے ہیں، چھاپر پویں کاڑے ہی ہوئے، نظر جو بڑی کمال دی ہے نا۔ تو وغض البصر، وغض الابصار، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔
اور اگر کوئی ماں بہن بہو بیٹی بازار سے گزر رہی ہے تب بھی نگاہیں نہ چال دیکھو نہ حال دیکھو، اور نہ ہی اس کے گال دیکھو نہ بال دیکھو، کیونکہ آج کل تو بال بھی ننگے ہوتے ہیں، گال بھی ننگے ہوتے ہیں، اور کپڑے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے، بعض کی چالیں بڑی عجیب غریب قسم کی ہوتی ہیں، بعض خواتین بازاروں میں خوش گپیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی اذان کی بھی آواز باہر جا سکتی، بھائی تھوڑا سا بول دیا کرو، ان کی قرات کی آواز بھی باہر جا سکتی، یہ جمعہ نہیں پڑھا سکتی، یہ جناب اس طرح درس نہیں دے سکتی جس طرح جھاکا کھل گیا ڈاکٹر فرد ہاشمی دا، اس قسم کی بے باکی بولو بھائی اسلام میں جائز ہے نہیں ہے، مگر بہرحال ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نگاہیں نیچی کر لو، یہ تیسرا حق ہو گیا جی۔ چوتھا والامر بالمعروف، کہ وہاں بیٹھے ہو تو پھر نیکی کی تلقین کرو، بولو نیکی کی، آئیے چگلیوں کا بازار گرم نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، حسد نہ کرو، اور برے بول مت بولو، کوئی ایسا کام نہ کرو۔ آج کل تو جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں بازاروں میں سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی کام لگے نا، تو کون کرے گا بھائی؟ الامر بالمعروف، یہاں امر ہے، وہ جو جج کہتا ہے نا آرڈر آرڈر آرڈر، اصل آرڈر اس کا ہے جو دین سمجھا رہا ہے۔ ہاں جی، ساری دنیا کے جج وج اکٹھے ہو جائیں نا تو مبلغ کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے۔ یہ امر کا لفظ اگر کسی کے لیے بولا گیا ہے، اس کے لیے بولا گیا ہے جو لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے الامر بالمعروف، کہے جی حکم فرمایا ہے۔ وہ جو پیروں کو کہتے ہیں پیر صاحب نے فرمایا ہے، پیر صاحب ہمیں ککڑ الذی نہ ہوئے، اون بچے کے بارے میں وہ پیر صاحب کے صاحبزادے نے فرمایا ہے، اور پکے جاہل، غسل کا بھی پتہ نہیں، وضو کا بھی پتہ نہیں، بن بیٹھے پیر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں دین سمجھائے اس کے بارے میں کہو کہ جی اس نے حکم فرمایا ہے۔ اور آگے جناب پانچواں حکم والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، بولو برائی سے، کہ آپس میں بیٹھے ہو کسی میں کوئی برائی ہے اس کو منع کر دو کہ بھائی یہ کام جائز ہے، کسی نے غلط بات کی ہے کہہ دو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی عنوان پر ہے، تھوڑا سی تبدیلی ہے، 1150 حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا الدرا وردیج عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ ہاں جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یہ حدیث وہی بھی ہو، جب راوی بدل جاتا ہے تو حدیث اگلی شمار ہوتی ہے، وہی شمار ہے۔ وہاں راوی کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، یہاں راوی کون ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، مت بیٹھا کرو۔ تو قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیها، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے اپنی مجلسوں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہم ان میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال لے لیتے ہیں، خوشیوں کا پتہ چل جاتا ہے، غمیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کون بیمار ہے کون نہیں ہے، اس لیے ہمارا تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما اذ ابیتم، کہ بھائی جب تم نے میری بات کا جواب دے ہی دیا ہے کہ ہمارا اس کے سوا گزارا نہیں، تو سن لو فاتوا الطریق حقہ، تو پھر تم نے اگر راستوں پر بیٹھنا ہے تو راستوں کا حق بھی ادا کرو۔ تو قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو قال غض البصر، فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، وکف الاذی، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہے تو ہٹا دو۔ بولو جی تکلیف والی چیز ہے ہٹا دو، یہ نہیں ہے کہ سارا گند اکٹھا کر کے دروازے سے سٹ دو، یہاں کا تو عجیب طریقہ دیکھا بھائی۔ وکف الاذی، تکلیف والی چیزیں ہٹا دو،
اور تیسرا والامر بالمعروف نیکی کا حکم کرو، اور چوتھا والنہی عن المنکر اور برائیوں سے روکا کرو بھائی، منع کیا کرو۔ آج کے درس کی آخری حدیث، اور یہ باب من ادلا رجلیہ الی البئر اذا جلس وکشف عن الساقین، جو آدمی اپنے پاؤں کنویں پر بیٹھ کر لٹکائے اور اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر لے۔ یہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ، ہمارے ہاں نہر بنی ہوئی تھی گاؤں میں، اور پل پہ ہم بیٹھتے تھے، بچے تھے، اور ٹانگیں پانی کی طرف لٹکا لیتے تھے، لوگ کنووں پر بھی بیٹھتے تھے۔ تو ایسا اگر اب بھی کوئی موقع مل جائے تو بیٹھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ کیسے؟ یہ حدیث سنیے 1151۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شریک بن عبد اللہ عن سعید بن المسیب عن ابی موسیٰ الاشعری قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الى حائط من حوائط المدینہ لحاجتہ۔ یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف اپنی حاجت کے لیے نکل پڑے، تشریف لے گئے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وخرجت فی آثارہ، میں بھی سرکار کے قدموں کے نشانوں پر پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخل الحائط جلست علی بابہ، جب سرکار باغ کے اندر داخل ہوئے میں باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ تو کہہ چھڑو یار، سبحان اللہ، میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ وقلت، اور اپنے آپ سے کہا لأکونن اليوم بوابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور کا دربان میں بنوں گا، گیٹ کیپر میں بنوں گا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں ولم یامرنی، اگرچہ مجھے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، پر میں آج بنوں گا دربان۔ وجلس علی قف البئر وکشف عن ساقیہ ودلہما فی البئر، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منیر پر، کنارے پر تشریف رکھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے پاؤں مبارک اس میں لٹکا لیے اور پنڈلی مبارک ننگی فرما لی، یہ پنڈلیوں سے کپڑا مبارک ہٹ گیا۔ اچھا جی، ایک میں سے یہ ایک جملہ رہ گیا جی، فقضا حاجتہ وجلس علی قف البئر، پہلے حضور کا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو کنویں کی منیر پر بیٹھ گئے، پاؤں مبارک لٹکا دیے، پنڈلی مبارک ننگی فرما لی۔ کہتے ہیں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، لیستأذن علیہ لیدخلہ، انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو اس کے پاس جانا ہے تو پہلے اجازت لے لو، بولو بھی پہلے اس کی اجازت لے لو۔ یہ کتنی بار کہا ہے کہ بھائی جب مسجد میں آؤ اور لوگ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں تو سلام مت کہو، میں لوگ باز نہیں آتے، اگلا میں مثلا مطالعہ کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، آگے سلام کر دیں گے، اب جواب نہ دو تو کہیں گے بڑا متکبر ہے، حالانکہ منع کیا گیا کہ جواب مت دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہاں سلام کرنے کا، یہاں آگے بیٹھ کے سنتے پڑھو، ذکر اذکار کرو، یہاں سلام ولام کا موقع نہیں ہے۔ ہاں جب جماعت ہو جائے تو پھر سلام دعا کر لو، حال احوال پوچھ لو، کوئی حرج کی بات ہے؟ تو چونکہ سرکار تنہائی میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر صدیق پاک علیہ السلام جیسی ہستی بھی پہلے اجازت مانگ رہی ہے، اور اگلا رویہ سنیے، ابو بکر نے اجازت مانگی، فقلت، تو میں نے کہا کما انت حتی استاذن لک، آپ یہیں ٹھہرے رہیے، پہلے میں حضور سے اجازت مانگ کے آتا ہوں۔ تو کوئی غصہ نہیں کیا، وہ تو مجھے روک رہا ہے، تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ یہ آداب سیکھے بھائی۔ فوقفہ، انہوں نے وقف کیا، انتظار کیا۔ وجیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ابو بکر یستاذن علیک، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو فقال
اذن لہ، آپ نے فرمایا ان کو اجازت بھی دے دو، وبشرہ بالجنت، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ہاں جی، دخل فجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ کر وہیں بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے تھے۔ اور کیسے بیٹھے؟ فکشف عن ساقیہ، ان کی بھی پنڈلیاں مبارک ننگی کر لی انہوں نے کہ سرکار کی جو ننگی ہیں، ودلہما فی البیر، اور یہ بھی کنویں میں اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ فجاء عمر، کہو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر حضرت عمر پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ فقلت کما انت حتی استاذن لک، میں نے ان سے بھی کہا اب ٹھہریے، پہلے میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشر بالجنت، آپ نے فرمایا عمر کو اجازت بھی دے دی اور فرمایا عمر کو جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو۔ فجاء عمر عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیہ ودلہما فی البیر، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سرکار کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ بائیں طرف، اور ویسے ہی پاؤں لٹکا دیے اور پنڈلی مبارک ہے ننگی فرما لی۔ یہ قال ابن المسیب، حضرت ابن مسیب کہتے ہیں فاولت ذلک قبورہم اجتمعت ہاہنا وانفرد عثمان، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو دائیں طرف بیٹھے، حضرت عمر جو بائیں طرف بیٹھے، یہ اشارہ تھا کہ سرکار کے روزے میں بھی ایسے ہی ہوں گے اور آج بھی ایسے ہی ہیں۔ آگے سنیے، بیٹھ گئے۔ فامتلأت القف، کہتے ہیں وہ پھر کنویں کی جگہ تو پوری ہو گئی۔ بولی ایک سائڈ ہے کہ سرکار ہے درمیان میں، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر پاک، جگہ تو پوری ہو گئی، اب قریب بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ ثم جاء عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ فقلت، میں نے ان سے بھی کہا کما انت حتی استاذن لک، آپ یہاں ٹھہرے رہیے، پہلے میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اذن لہ، آپ نے اجازت دے دی، اور وبشرہ بالجنت، فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، معہا بلاء تصیبہ، اور ان سے کہہ دو کہ ان پر مصیبتیں بھی بہت آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور جنت بھی جانتے ہیں اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان کو فرما رہے ہیں کہ ان پر مصیبتیں آئیں گی، اور بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، آئیں۔ 40 دن تک کھانا پینا بند رہا۔ کربلا کا تو 1 دن یا 3 دن کی روایت ہے، اور حضرت عثمان اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ 40 دن پانی بند رہا، اور ادھر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نہیں تھی، یہاں تو حکومت بھی حضرت عثمان کی تھی، اس لیے سب سے بڑے مظلوم ہیں جناب، مظلوم مدینہ۔ تو خیر اب سنیے جی، فلما فدخل، حضرت عثمان بھی داخل ہو گئے۔ فلم یجد معہم مجلسا، تو اب ان کے ساتھ بیٹھنے کی تو بولو جگہ تھی نہیں، ساتھ تو ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ساتھ نہ بیٹھے، حتی جاء مقابلہم علی شفۃ البئر فکشف عن ساقیہ ثم دلاہما فی البئر، یہ پھر سامنے والی سائڈ پر بیٹھ گئے۔ بولیے سامنے والی، وانفرد عثمان۔ ابن مسیب کہتے ہیں حضرت عثمان علیحدہ ہو گئے، جن کی قبریں روضہ پاک ساتھ بننے تھے وہ ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عثمان کی ساتھ نہیں تو وہ علیحدہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان کی سامنے ہے، حضور کے روضے کے سامنے جنت البقیع میں مزار ہے، تو یہاں بیٹھنے میں مزاروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان نے بھی اپنی پنڈلی مبارک ننگی فرما لی اور پاؤں مبارک کنویں میں لٹکا لیے۔ وجعلت اتمنى ان ياتي اخلی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دل میں دعا کی کاش میرا بھائی آ جائے،
اور وہ بھی اس بیٹھنے کی سعادت میں شامل ہو جائے۔ اندر اندر کہہ رہا تھا یا اللہ میرا بھائی آ جائے، وَادْعُ اللَّهَ أَن يَأْتِيَ بِهِ، اللہ کاش اس کو لے آئے، میں دعا کر رہا تھا۔ فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى قَامُوا، میرا بھائی تو نہیں آیا حتیٰ کہ یہ تینوں ہستیاں بیٹھ کر پھر کھڑی ہو گئیں اور واپس چل دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں اس حدیث سے بڑے مسئلے ثابت ہو گئے نا۔ اجازت لے کے آنا چاہیے جب کوئی اکیلا بیٹھا ہو، منہ اٹھا کے اندر آنے کی اجازت ہے نہیں۔ اگر کسی نے اپنے دروازے پر کوئی کھڑا کر دیا ہے بندہ کسی کو روکنے بلانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پیر ہو یا استاد ہو، مرشد ہو، امام ہو، اس کے ساتھ اس کی طرح بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ یہ کہندے نے پیر صاحب دا تکیہ تو ذرا پرا ہو کے بیٹھ، یعنی پیر صاحب دے جراثیم تینوں نہ لگ جان نا۔ بہت بڑے بڑے جراثیم نے پیر صاحب دے، تکبر دے، حسد دے، بغض دے، تو اتنے نہیں بہنا۔ پیر صاحب دے مسلے تے بھی نہیں بہنا، پیر صاحب دے گلاس وچ بھی نہیں پینا۔ ہاں کتے پیر صاحب وچ جانور والی بیماریاں نے تانوں نہ لگ جان۔ پیر صاحب دے برتن وچ روٹی بھی نہیں کھانی۔ اور میرے نبی نے 150 مریدوں کا بچا ہوا پیالے کا دودھ خود نوش فرمایا۔ 150 صحابہ نے پیا اسی پیالے میں، بعد میں حضور نے پیا۔ اس وقت پیر دھندا نہیں تھا نا جی، پیر بزنس نہیں تھا، پیری مریدی۔ آج تو یہ ایسا ہو چکا ہے۔ اور کون پیر بزنس مین ہے؟ جو مریدوں کو تلاش کر رہا ہو۔ بولو، پہلے مرید پیر کو تلاش کرتے تھے، اب مرید نہ بولے جی، اب مریدوں کو تلاش کر رہے ہیں، گھیر رہے ہیں، چلے چمٹے بھی چھوڑ رکھے ہیں۔ ان کی تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال کوئی رہنما مذہبی اپنے دروازے پر دربان کھڑا کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں۔ اور ساتھ بیٹھنا جائز ہے جس طرح صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں معلوم ہو گئیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔